یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین. محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی حیات طیبہ کے مراحل. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ امام مہدی علیہ السلام 255 ہجری نیمہ شعبان کو اس جہان فانی میں آپ نے قدم رکھا، اور ابھی تک آپ زندہ ہیں، اور یہ طولانی عمر اور یہ طولانی زندگی جو ہے اس کی پہلے سے ہی مختلف احادیث اور روایات میں جو ہے وہ خبر دی جا چکی تھی. تو آپ کی یہ عمر مبارک، یہ حیات طیبہ جو ہے وہ ابھی جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ زمان ظہور کے بعد جب آپ عالمی حکومت تشکیل دیں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ کافی عرصہ تک جو ہے اسی طرح آپ کی پربرکت زندگی جو ہے وہ جاری ساری رہے گی. ہمارے محققین اور ہمارے علماء جو ہیں وہ امام زمان علیہ السلام کی زندگی کو 3 مراحل میں تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ جسے ہم زمانہ حضور کہتے ہیں، اور اسے مخفی زمانہ بھی کہتے ہیں، یعنی ابھی آپ پردہ غیبت میں نہیں گئے، بلکہ کافی سارے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آپ حاضر تھے، اس لیے اسے زمانہ حضور کہتے ہیں. مخفی اس لیے کہتے ہیں کہ عام شیعہ جو لوگ تھے یا دنیا کے دیگر مذاہب مکاتب والے لوگ، ان کی نگاہوں سے، اسی طرح گورنمنٹ کے جو افراد تھے، ان کے جاسوس، ان سب کی نگاہوں سے آپ مخفی تھے، اس لیے اسے مخفی دور بھی کہتے ہیں. خاص شیعہ لوگ، علماء لوگ، فقہا لوگ اور مولا امام عسکری علیہ السلام کے جو قریبی احباب تھے وہ سب آپ کے وجود سے مطلع تھے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کی زیارت بھی کی. تو یہ جو پہلا دور ہے اسے کہتے ہیں زمانہ حضور یا مخفی دور. یہ 255 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 260 ہجری تک جو ہے یہ جاری رہتا ہے. یعنی مولا کی زندگی کے جو پہلے 5 سال ہیں اسے ہم زمانہ حضور کا نام بھی دیتے ہیں اور مخفی دور کا بھی نام دیتے ہیں، اور یہ آپ کی پربرکت حیات جو ہے اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. البتہ اس زندگی سے معمولاً عام طور پر لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں. عام طور پر اس پہلے مرحلے کو بیان نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ پہلا مرحلہ جو ہے امام کی حیات کا یہ نہایت اہم اور حساس مرحلہ شمار ہوتا ہے. اور اس حوالے سے ہماری احادیث کی کتب میں بہت ساری روایات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ جنہیں اگر پڑھا جائے تو مولا کی معرفت اور شناخت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. دوسرا مرحلہ جو 260 ہجری سے شروع ہوا اور ابھی تک جاری و ساری ہے، اسے زمانہ غیبت کہتے ہیں یا مرحلہ غیبت کہتے ہیں. البتہ ہمارے پاس جو احادیث جو اس سے پہلے یعنی مولا کی ولادت سے پہلے جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں، ان میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ مولا کی جو غیبت ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگی، ایک غیبت صغریٰ ہوگی اور ایک غیبت کبریٰ. مثلاً بعنوان مثال مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قائم آل محمد کے لیے 2 غیبتیں ہوں گی، ایک مختصر مدت کی غیبت اور دوسری طولانی مدت کی غیبت. تو یہ جو پہلی غیبت ہے یہ 260 ہجری سے شروع ہوتی ہے اور 329 ہجری تک تقریباً جو ہے وہ 70 سال کا زمانہ بنتا ہے. تو یہ غیبت جو ہے غیبت صغریٰ کہلائی ہے. اس میں مولا کا پھر بھی لوگوں سے کافی حد تک رابطہ تھا، اگرچہ ان کے تمام امور ان کے خاص نائبین انجام دیتے تھے. تو 329 ہجری سے لے کر اب تک جو ہے اس زمانے کو کہتے ہیں غیبت کبریٰ، کہ اس زمانے میں مکمل طور پر رابطہ جو ہے وہ ان کے وجود مبارک سے لوگوں کا کٹ چکا ہے. ہاں، مولا اگر چاہیں تو کسی کے لیے ظاہر ہو سکتے ہیں، کسی کی کوئی مشکل دور کر سکتے ہیں. ان کی طرف سے ملاقات کا سلسلہ جو ہے وہ ان تمام صدیوں میں جاری و ساری رہا ہے، لیکن ہماری طرف سے باضابطہ ان سے ملاقات کرنا یا ان سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ غیبت کبریٰ میں نہیں ہے. اور یہ غیبت کبریٰ جو ہے یہ کب ختم ہوگی اس کے بارے میں
اگر کوئی آدمی تاریخ طے کرے یا کوئی وقت و زمان طے کرے تو صحیح ترین احادیث کے مطابق وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اصل میں تو منشا پروردگار ہے کہ کب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اذن دے گا ان کے ظہور کا، لیکن اگر ہم دقت سے نگاہ کریں تو ان کی غیبت اور ظہور کے اسباب ہم خود ہی ہیں۔ ہماری ہی وجہ سے غیبت کا آغاز ہوا ہے اور ہم ہی ان کے ظہور کا باعث بنیں گے۔ اس کے حوالے سے جو ہے وہ مفصل جو بحث ہے وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر ہم بیان کریں گے۔ تو یہ زمانہ غیبت ہے کہ جو ابھی تک جاری و ساری ہے، اور اس زمانہ میں غیبت کبریٰ بالخصوص جس دور میں ہم ہیں، اس زمانے میں دین کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ مولا کے حکم سے فقہا کے سپرد کی گئی ہیں تاکہ وہ شرعی امور کو اور دینی امور کو جو ہے وہ انجام دیں۔ اس کے بعد جو ہے اگلا مرحلہ جو ہے وہ زمانہ ظہور ہے۔ زمانہ ظہور کب شروع ہوگا؟ پروردگار ہم سب کو وہ مبارک دور، وہ مبارک زمانہ ہم سب کو دکھائے۔ ہم سب جو ہیں وہ مشتاق ہیں مولا کے ظہور کے۔ البتہ جو روایات اور احادیث ہم تک پہنچی ہیں ان کے مطابق زمانہ ظہور حکم پروردگار سے ہی شروع ہوگا، اور یہ وہی زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں پوری دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا، پوری دنیا سے کفر، نفاق، شرک ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ بعض صحیح جو ہمارے پاس صحیح احادیث ہیں ان کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسا دور ہے جس میں پوری دنیا پر توحید کا پرچم لہرائے گا اور پوری دنیا سے جو ہے وہ توحید کی صدائیں، اذان کی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہوں گی۔ تو اب یہ زمانہ دقیقاً کب شروع ہوگا اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، اور یہ اسرار پروردگار میں سے ہے۔ ائمہ نے بھی کسی کو نہیں بتایا، اور بلکہ ائمہ نے فرمایا کوئی بھی شخص اگر اس قسم کا دعویٰ کرے، مولا کے ظہور کی پیشین گوئی کرے یا کہے کہ فلاں دور میں آپ جو ہے وہ ظہور کرنے والے ہیں، وہ کذاب ہے، اسے جھٹلایا جائے۔ اب یہ غیبت کبریٰ کا اختتام بالآخر مولا کے ظہور پر ہوگا، اور جب زمانہ ظہور شروع ہوگا، اس زمانے کو ہم کہتے ہیں، یہ مولا کی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں زمانہ ظہور۔ یہ زمانہ ظہور جو ہے اپنی مخصوص ابحاث جو ہے رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اپنے موقع پر ان ابحاث کو ہم بیان کریں گے، اور وہاں عرض کریں گے کہ ظہور سے پہلے دو چیزیں جو ہیں وہ جاننا اہم ہے۔ ظہور کی کچھ نشانیاں ہیں جسے ہم علامات ظہور سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ پھر دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو حتمی ہیں، جو ہر صورت میں سامنے آئیں گی، اور کچھ نشانیاں جو ہیں وہ غیر حتمی ہیں۔ ممکن ہے وہ نشانیاں ظاہر ہوں اور ممکن ہے وہ نشانیاں ظاہر نہ ہوں۔ مثلا ظہور کی جو حتمی نشانیاں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ ویسے جو صحیح احادیث ہم تک پہنچی ہیں کہ 5 نشانیاں جو ہیں ان کو حتمی نشانیوں سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ ہر صورت میں محقق ہوں گی، پھر ظہور شروع ہوگا۔ جیسے یمن سے ایک مولا کے ماننے والے ایک عظیم صالح سردار کا قیام، شام سے سفیانی ابو سفیان کی نسل سے ایک ظالم شخص کا خروج جو عراق تک آئے گا اور قتل و غارت کرے گا، آسمان سے آواز کا آنا، مولا کے ظہور کی بشارت دینا، خسف بیدا نامی جگہ پر سفیانی لشکر یا ظالموں کے لشکر کا زمین کے اندر دھنس جانا، اور اسی طرح جو ہے آخری نشانی نفس زکیہ کی شہادت ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اپنے جب ٹائم آئے گا اس بحث کا وہاں اس کو مفصل بیان کریں گے، اور ہر نشانی کے حوالے سے روایات بھی بیان کریں گے۔ دوسری چیز جو ظہور کے حوالے سے جاننی اہم ہے، بلکہ ان علامات سے بھی جاننی اہم ہے، وہ اسباب ظہور ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے مولا جو ہے وہ ظہور کریں گے۔ چونکہ نشانیاں اور اسباب میں فرق یہی ہے، نشانیاں صرف علامت کا عنوان رکھتی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ ظہور صحیح اور حقیقی فرد کا ہے یا غیر حقیقی فرد کا، جبکہ اسباب ظہور جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے مولا نے ظہور فرمانا ہے، اور یہ اپنے مقام پر انشاءاللہ اسباب ظہور کی ایک مفصل بحث ہوگی۔ ان کے اندر انصار کا غیبت کے زمانے میں تیار ہونا ایک اہم ترین سبب شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان انصار میں سے قرار دے کہ جو مولا کے پربرکت ظہور کا باعث ہوں گے۔ تو یہ سلسلہ مہدویت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہیں جو ہے وہ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا کے نیک اور صالح ناصرین میں سے قرار دے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔